وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 46 اور 47 آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. سو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے، پس انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ. وہ اس دوزخ میں اور کھولتے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 46. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سامعین کرام، مجرمین کا ذکر ہو چکا. اب جو مسلمین ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی دنیا کی زندگی کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وضاحتیں دے رہا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. اور ایک بات اور نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ جو مجرم کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے یعنی مسلمین کا، تو یہاں اس کا نام تو نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کی ایک صفت بیان کی ہے مسلمین کی، اور یہ ہماری آسانی کے لیے ہے
کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم میں یہ صفت موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم میں یہ صفت موجود نہیں ہے تو پھر ہمارا شمار جو ہے یقیناً دوسری پارٹی یعنی مجرموں کے گروہ سے ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور اس کے الفاظ کے ظاہری معنی سے بھی اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس کے متضاد جو جملہ بنتا ہے وہ یہ ہے جو نہیں ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے دوزخ ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ عام طور پہ سامعین کرام اس بات کو اگر آپ مزید آگے بڑھائیں یا اس پہ سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا میں اس وقت صرف 2 گروہ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ مجرمین اور مسلمین کا گروہ ہے، اسی طرح ایک وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو یعنی ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی اپنے رب کے حضور زندگی کے اعمال کی جواب دہی سے وہ ڈرتا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ متقی ہے، تقوی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، ہدایت دی ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تم سے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت یا نصیحت کرتا ہوں۔ تو تقوی جو ہے یہ ایک بنیادی صفت ہے۔ آج کا جو سبق کی پہلی آیت ہے اس میں جو مضمون ہے وہ متقیوں کا ہے، یعنی متقی کی اگر آپ عملاً یعنی زندگی میں کردار دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی اپنے اعمال کی جواب دہی سے ڈرتا ہے، یعنی اپنے غلط اعمال کی جواب دہی سے ڈرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یعنی والوزن یومئذ الحق، جو اعمال کا تلنا ہے نا، اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حق ہے، ہوگا، یعنی اعمال تولے جائیں گے۔ میں اور آپ جو ہے یعنی یہ معاشرہ، یعنی یہ امت مسلمہ اگر زندگی گزار رہا ہے تو اس کو وزن کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے اعمال تولے جائیں گے۔ ہر شخص جو زندگی گزار رہا ہے، سامعین کرام اس بات پہ ذرا غور کریں، میں نہایت آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے۔ میں اور آپ اور تقریباً تمام امت مسلمہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں رب کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، یعنی رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے۔ یہ تصور الگ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے، یا اگر کوئی اس کے لیے کوشش کرے کہ اس کو رب کے سامنے حضوری کا خیال پیدا ہو جائے دل میں۔ اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام احسان کے بارے میں پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، مقام احسان یہ ہے کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو، یعنی زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ فإنہ یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو مقام احسان کا تصور ہے نا سامعین کرام، تو یہ اور یہ آیت جو ہم آج پڑھ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ تقوی جو ہے یہ تقوی کی عملی صورت ہے،
یعنی انسان اگر کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرے یا کوشش کرے کہ میں مقام تقوی کو حاصل کر لوں، اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ جنت قرآن ہدایت متقین کے لیے ہے، پھر جنت اگر تیار کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا ہے کہ اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی اپنے اندر یہ صفت تقوی دیکھنا چاہتا ہے یا اپنا احتساب کرنا چاہتا ہے کہ میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں، تو اس کو یہ آیت جو ہے یہ ایک عملی اس کا یعنی ایک علامت ہے صفت تقوی کی، یا اگر آپ اپنے آپ کو جج کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ میں صفت تقوی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا پھر عملی اظہار ایسے ہوگا، یا آپ اپنا احتساب کریں کہ آپ یعنی پھر یہ صفت ہونی چاہیے کہ جو زندگی بھی آپ گزاریں صبح سے لے کر شام تک یا شام سے لے کر صبح تک، اس میں آپ کو اپنے تمام اعمال کے سلسلے میں رب کی جواب دہی کا احساس ہو کہ میرا رب جو ہے وہ یعنی میں ایک دن اس کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس جملے کے سامنے کرام دو مفاہیم ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، ظاہر ہے بہرحال میں ابھی تشریح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور دوسرا اس میں یعنی جو مفہوم اس سے بن سکتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے، جو اپنے رب کے شان سے، یعنی مقام مطلب اس کی شان، اپنے رب کی شان سے خوف میں آ گیا، اس سے ڈرا، اس کی شان بے نیازی تو ہے نا سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالموں سے بے نیاز ہے۔ اور پھر آپ کو بھی معلوم ہے سامعین کرام کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مابین ہوتا ہے۔ تو مقام یعنی دو اس کے معنی ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ پہلا معنی میں نے آپ کو یہ کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کو یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جو ہے لوگ یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے تمام لوگ رب العالمین کے سامنے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور تم میرے پاس اکیلے آؤ گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم میرے پاس اکیلے آئے ہو۔ یہ سارے جملے ہیں قرآن پاک میں سامنے کرام۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس جملے کے دو معنی ہیں اور دونوں صحیح ہیں اور دونوں ہونے چاہیے۔ ایک تو دیکھیں رب کے حضور حاضری، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو آنے والا ہے اور جو آج نہیں بلکہ کل ہے، یعنی اس کا پورا اظہار جو ہے وہ کل ہوگا، یعنی یوم آخرت میں۔ آج تو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، کل آخرت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ تو اب وہاں کیا ہے، وہاں رب سب سے پہلے رب کے حضور پیشی ہے، رب کے حضور پیشی ہے، اور رب کے حضور پیشی جو ہے مومنوں کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں امید دلائی ہے ملاقات کی، اور باقاعدہ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یا دوسری جگہ ہے کہ من کان یرجو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ وہ پوری آیت ہے نا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ سبحان اللہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ،
لقاء ملاقات، یہ ایک بہت بڑا اور ہمارے تمام سوچ و سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ وہ کیا سما ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا کہ رب کے حضور ہمیں پیش کیا جائے گا اکیلا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ ملاقات جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید دلائی ہے، وعدہ کیا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو سورہ عنکبوت میں بھی ہے نا کہ من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، جس کو امید ہے رب سے ملاقات کی تو اللہ سے ملاقات کا وہ وعدہ آنے والا ہے، پورا ہونے والا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں آ کے ہم مغالطے کا شکار ہو گئے ہیں، اور مغالطہ ہمیں ظاہر کا لگ گیا ہے، یعنی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ظاہر ہی سب کچھ ہے، یہی اصل ہے، اسی کی کامیابی یا ناکامی جو ہے ہمارے خیال میں رہتی ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی قرار دیتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم تھوڑے وقت کے لیے یہاں آئے ہیں، اور یعنی آج جو ہے ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اور کل جو ہے واپس ہم چلے جائیں گے اپنے رب کے حضور ابدی زندگی میں۔ اب وہاں یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم نے کام کرنا ہے، بونا ہے، ذمہ داری کرنی ہے، ایک فصل بونی ہے نیک اعمال کی۔ تو نیک اعمال دیکھیں، یہ بجائے خود ایک یعنی توجہ دلانے والی بات ہے کہ ذمہ دار جب فصل اگاتا ہے تو اس کا پھر خیال رکھتا ہے، سب سے پہلے ایک زمین کو تیار کرتا ہے۔ تو ہمارا زمین کو تیار کرنا وہ عقائد ہیں، یعنی جو ہم اپنے لیے یعنی جس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اعمال کا یعنی یہ تو ایک کھیتی کی مثال ہو گئی نا، کہ آپ نے ایک زراعت کے لیے کھیتی تیار کر لی، اس میں ہل چلا دیا، فاسد خیالات اور بے بنیاد باطل مقاصد سے کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دیا۔ یعنی پہلے آپ نے کھیتی تیار کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے بیج بونا ہے۔ ہماری تو یعنی برا نہ مانیے گا، لیکن ہماری تو ساری زندگی جو ہے ان تمام حقیقتوں سے ماورا ہے، یعنی ان تمام حقیقتیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ دنیا کی ایک کھیتی ہے اور یہاں مجھے زراعت کرنی ہے، پہلے زمین کو تیار کرنا ہے، پھر اس میں نیک اعمال کی فصل بونی ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہمارا تو ٹوٹلی خیال اور ذہن جو ہے ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کا ایک بہت بڑا، ایسے لوگ جو ہے ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ تو بہرحال یہ جو ملاقات کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے مومن کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہمیں حاصل ہوگی قیامت، روز قیامت کو؟ تو حضور نے واپس ان سے سوال کیا کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور کوئی بادل وغیرہ نہیں ہوتے، تو کیا 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا کہ جب تم وہ کرتے ہو یعنی جب تم کیا یعنی سورج جب 12 بجے سورج ہوتا ہے اور بادل نہیں ہوتے تو تمہیں اس کا دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو حضور صحابہ نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اب وہ کیسے ہوگا، کیسے یعنی اس کا یہ ملاقات کیسے ہوگی، یہ ایک تو بس یعنی وہ تو ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہوگی، یعنی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا، لیکن
یہ ملاقات کا ہونا یا اس کا خیال ہونا یا اس کا وعدہ ہونا یا یہ وقوع پذیر ہونا، یہ الگ ایک بہت بڑی نعمت ہے، رب سے ملاقات۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی بجا طور پہ ہمیں امید دلائی ہے کہ تم یقین رکھو۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ ہے نا کہ اِنَّكَ كَادِحٌ یا ایھا الانسان اِنَّكَ كَادِحٌ اِلیٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِهُ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب سے ملاقات کی کوشش کرتے رہتے ہو، تو پس امید رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایک بات تو ملاقات کی ہے، پھر ملاقات کے لیے جو ذرائع ہیں وہ اب ہم نے استعمال کرنے ہیں۔ ایک تو یہ تصور آپ قائم کر لیں کہ اللہ کی ملاقات ہونے والی ہے، اور یہ ایک بجائے خود ایک بہت بڑا مشن اور بہت بڑا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، یعنی اس کے لیے ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ میں آپ کو وہ زمین کی بھی مثال دے رہا تھا کہ آپ نے ایک عقیدہ قائم کر کے اس کے لیے پھر کام بھی کرنا ہے، یعنی اپنے اعمال کی جو اعمال کی فصل جو ہے، نیک اعمال کی فصل بونی ہے، اور پھر اس کی کٹائی جو ہے جزوی طور پہ تو شروع ہو جاتی ہے دنیا میں، اور آخرت میں مکمل طور پہ آپ کو اس کا پھل ملے گا انشاءاللہ۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ صفت تقوی کی ایک ظاہری علامت ہے۔ ظاہری مطلب یہ ہے کہ آپ ہر انسان خود ہی سوچ سکتا ہے اس کے بارے میں کہ بھئی مجھ میں صفت تقوی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی یہ ایک عملی صورت ہے جو کہ یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یا رب کی شان سے۔ اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں رب کی شان کے بارے میں کہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے ایک چور بھی کھڑا ہوا ہے۔ ایک دکان میں ایک پولیس باوردی یعنی پولیس والا باوردی کھڑا ہوا ہے، اور پھر دوسرا چور صاحب بھی اس دکان میں چوری کی نیت سے یا ڈاکے کی نیت سے آتے ہیں، اور وہ پوری طرح مسلح ہے، الرٹ ہے پولیس والا۔ تو اس کی موجودگی میں تو اکیلا چور تو یعنی سوچے گا بھی نہیں نہ ڈاکے کا، کیونکہ اس کے پاس اسلحہ ہے، طاقت ہے، اور تو وہ سوچے گا بھی نہیں۔ کیوں کہ وہ سوچے گا کہ بھئی پولیس والا کھڑا ہوا ہے، اور پھر جو ہے اگر پولیس کی ایک پوری ایک گروپ کھڑا ہو، یعنی ایس پی صاحب ہیں اور پھر باہر غارت بھی کھڑی ہے، تو ایس پی صاحب کی الگ ایک ہیبت ہوتی ہے، تو اس کے ڈر سے یعنی ان کی شان یعنی اس کے مقام جو بھی وہ ہے، تو اس سے آپ ڈریں گے کہ نہیں ڈریں گے؟ یا جو چور ہے وہ ڈرے گا کہ یقیناً وہ نہیں کرے گا کام۔ اسی طرح دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، اور اس میں زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، یعنی رب کی حضوری بھی ہمارے مد نظر نہیں ہے، پھر رب کی شان بھی ہمارے مد نظر نہیں ہے، رب کا مقام اور شان اس کی وہ ہمارے مد نظر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں وہ صفت تقوی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر متقی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجرم ہیں۔ مجرموں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ کو میں بیجا ڈراؤں یا ویسے ہی مطلب نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سارا قرآن میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ نصیحت کے لیے ہے، پھر نصیحت کے لیے آسان بھی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کوئی ہے کہ سوچے۔ بہرحال یہ سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کچھ تھوڑا سا مضمون اگلی نشست میں بھی اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ اور اب
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرا اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑے ہونے سے، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ But for him who feared the standing of his Lord are 2 gardens. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of your Lord's marvels will you deny? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔